بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، دنیا میں کچھ ایسی مشکلات، آزمائشیں اور مصائب آتے ہیں جو تمام دنیا کے لیے عبرت اور سبق کا ذریعہ بن سکتے ہیں اگر آدمی ان واقعات سے عبرت لینا چاہے۔ کرونا وائرس اور کووڈ-19 یہ ایک ایسی آزمائش تھی جس کے بعد دنیا کا پہیہ جام ہو کر رہ گیا۔ دنیا کی برق رفتاری سے جو ترقی ہو رہی تھی وہ رک گئی 2 سال کے لیے۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو لوگوں کے سامنے آئیں، کرونا وائرس، پھر لاک ڈاؤن، پھر کووڈ-19 کی وجہ سے، ان میں سے بہت ساری جو سبق اور عبرت کی باتیں ہیں، ان میں سے جو چند بہت اہم چیزیں ہیں جو بار بار ہمارے سامنے آتی رہیں۔ ایک، انسان کی صحت، ہیلتھ، کہ اللہ عز و جل کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو صحت اور تندرستی ملے۔ اسی طرح سے وقت، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم اس کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے زندگی اور موت، زندگی اور موت کی کشمکش تو ہر دور میں رہی ہے، لیکن کرونا وائرس اور اس سے ہونے والی اموات، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس اعتبار سے صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہمیں بتایا تھا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اللہ عز و جل کی بہت ساری نعمتوں میں سے 2 نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر و بیشتر لوگ غافل ہیں، کیئرلیس ہیں، بے توجہی کا شکار ہیں۔ اور وہ کون سی 2 نعمتیں ہیں جس کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا؟ ایک صحت اور تندرستی، اور دوسرے آپ کا اپنا وقت، فری ٹائم، کہ اس میں لوگ کیئرلیس ہیں۔ جب تک صحت ہے اس کو صحیح استعمال کرنے کی آدمی کوشش نہیں کرتا۔ ویسے تو اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ عز و جل کی نعمتوں کو کوئی شمار کرنا چاہے تو وہ
شمار نہیں کر سکتا۔ صحت کی لے لیجئے مثال کہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، پوری صحت تو بہت بڑی نعمت ہے، اس کا صرف ایک حصہ، ایک عضو، ایک آرگن آف ہیومن باڈی اگر وہ معطل ہو جائے تو انسان جیتے جی اپنی موت کو ترجیح اور پسند کرنے لگ جائے گا۔ کڈنی، گردہ، یہ بہت سارے اعضاء میں سے صرف ایک عضو ہے، ایک حصہ ہے، جب تک وہ کام کر رہا ہے انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب کڈنی فنکشن کرنا چھوڑ دے تو اس کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا سا پرزہ جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور وہ آدمی جو کڈنی کی بیماری میں مبتلا ہو، آپ دیکھ لیجئے اس کی زندگی اس کے لیے کتنی دوبھر اور آزمائش کا ذریعہ بن سکتی ہے، جبکہ ہمارے اپنے جسم میں ایسے بہت سارے اعضاء رکھے ہوئے ہیں، ایسی بہت سارے آرگنز ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر اس حدیث کے مطابق، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، کیا ہم اس کی ایسے ہی قدر کر رہے ہیں جیسے کہ قدر کرنا چاہیے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر بے قدری، ناشکری اور کیئرلیس ہیں، وہ بے توجہی کا شکار ہیں، کہیں ہمارا شمار انہی غافل لوگوں میں تو نہیں ہوتا؟ اور وقت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، چاہے تو تہجد کے لیے جاگیے، چاہے تو نفل روزہ رکھیے، چاہے تو ویلفیئر، خدمت خلق کا ایسا کام کیجئے جس سے آپ اور آپ کے ارد گرد رہنے والے مخلوق کو فائدہ پہنچ سکے۔ وقت جو ہے آپ کے پاس، صحت اور تندرستی جو ہے آپ کے پاس، آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کی، جو اپنی صحت اور تندرستی کی قدر کرنے والے ہیں، اور جو اپنی وقت کی قدر نہ کریں وہ 3-3 گھنٹے موویز، فلم اور ڈراموں کی نظر بھی کر سکتے ہیں۔ وقت ان کا بھی جا رہا ہے، وقت اس کا بھی گزر رہا ہے۔ جو ڈرامہ سیریل کے لیے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں ان کا بھی وقت گزر رہا ہے، اور جو رات میں بروقت سو کر تہجد کے لیے بیدار ہونا چاہتے ہیں وقت اس کا بھی گزر رہا ہے، مگر دونوں کا وقت بہت بڑا دوسرا مختلف قسم کا نتیجہ لانے والا ہے۔ نتیجے میں دونوں میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کرونا وائرس کے دوران جب لاک ڈاؤن ہوا بہت سارے کام کاج، آفیسز بند کر دیے گئے، یا بعض لوگوں کے لیے گھر سے کام کرنے کی سہولت تھی اور اکثر و بیشتر لوگوں کے لیے کام نہیں تھا، لوگوں نے کیسے وقت گزارا؟ یہ ہے بات، مثال کو اس مثال کو سمجھیے۔ کچھ لوگوں نے وقت گزارا مختلف متنوع قسم کے فلمز، ڈرامے اور اپنے واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے سے وقت جو گزارنا ہے ان کو، اور کچھ لوگوں نے سوچا وقت جو ہے ہمارے پاس، اس لاک ڈاؤن کے دوران انہوں نے مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا۔ وقت ان کا بھی گزرا، وقت ان کا بھی گزرا، مگر وہ وقت ان کو جنت کے اعلیٰ ترین درجات کا مستحق بنانے کا سبب بن گیا، اور وقت ان کا بھی گزرا جو ان کو جہنم کے اندر لے جانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ چاہے وہ سمجھ کر یا بے سمجھی کے طور پر، وقت تو گزارنے والے دونوں ہیں، لیکن دونوں میں فرق۔ اور اسی طرح سے حدیث میں کہا گیا تھا تم اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، کیونکہ موت کرونا وائرس میں بھی آئی، ترقی یافتہ ممالک میں بھی آئی، پسماندہ ترین علاقوں میں بھی آتی رہی، بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں جو بہت ہی زیادہ ایڈوانس کنٹریز ہیں، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ کینیڈا ہو، اموات کی پرسنٹیج اگر دیکھیں تو وہاں شاید زیادہ موت ہوئی، مرنے والوں کی تعداد وہاں پر زیادہ ہے۔ ایک چھوٹا سا جرثومہ کرونا وائرس کیا ہے؟ ایک ایسا چھوٹا سا جرثومہ جس کو انسان اپنی ننگی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا، مگر دنیا کی ترقی کا پہیہ اس کی وجہ سے جام ہو کر رہ گیا۔ قدرت نے ایک سبق دیا دنیا کو
کہ تم چاہے جتنی بھی ترقی کر لو، اللہ کے جو جنود ہیں، لشکر ہے، اس کا ایک چھوٹا سا جرثومہ اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے تمہاری ترقی کتنی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس ایک چھوٹے سے جرثومے کو دیکھا نہیں جا سکتا، مگر ترقی یافتہ ممالک اپنی بے بسی، عاجزی اور عجز و درماندگی کا اظہار کرنے لگ گئے۔ کہاں چلے گیا وہ فخر، کہاں چلے گئی وہ ٹیکنالوجی، کہاں چلے گیا وہ غرور جس کی بنیاد پر انسان اللہ جو خالق ہے، اللہ جو ارض و سماوات کا بنانے والا ہے، اللہ جو رب العالمین ہے، اس کی زمین میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ بغاوت، اس کی زمین میں رہتے ہوئے اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کس طرح کا انسان سرکشی کا مظاہرہ کیا کرتا تھا۔ مگر اس ایک چھوٹے سے جرثومے نے یہ سبق دیا ہے کہ تم ایک چھوٹی سی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو قدرت کا مقابلہ کرنے چلے۔ کہاں سے تم قدرت کا مقابلہ کر سکو گے؟ تو موت تو ہر ایک کو آ سکتی ہے، یہ تو قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی اس سے بری نہیں، مستثنا نہیں، کوئی ایگزمپٹ نہیں ہے کہ امیر کو بھی موت آئے گی، غریب کو بھی موت آئے گی، بوڑھے کو بھی موت آئے گی، بچے کو بھی آئے گی، جوان کو بھی آئے گی، عورت کو بھی آئے گی، عالم کو بھی آئے گی، ایک عام انسان کو بھی آئے گی۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ مگر اصل عبرتناک جو چیز ہے، جو غور کرنے کا پہلو ہے، وہ کیا ہے کہ اس موت کے بعد کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ تم اپنی اس زندگی کے متعلق، چاہے کسی کو 60 سال کی زندگی ملی، کسی کو 100 سال کی زندگی ملی، مگر اس زندگی کے بارے میں تم سے آنکھ لگنے کے بعد پوچھا جانے والا ہے۔ یہ ہے اصل سبق سیکھنے والی چیز، اور یہ جو ہم سے سوال کیا جانے والا ہے، تو وہاں پر کامیابی کسے ملے گی؟ کیونکہ ہم سب کامیابی کا تصور اپنے ذہن و دماغ میں رکھتے ہیں۔ ہم میں سے ہر فرد کامیابی چاہتا ہے اپنے اپنے تصور کے مطابق۔ اگر آپ چلتے ہوئے کسی خوبصورت عمارت کے سامنے سے گزرتے ہیں تو آپ کی ذہن میں کبھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اگر اسی طرح سے اونچی بلڈنگ کا مالک بن جاؤں تو شاید یہ کامیابی کا تصور ہے۔ اور کبھی آپ کے سامنے کوئی چمچماتی ہوئی گاڑی گزرتی ہے تو اس فراٹے بھرتی ہوئی کار کو دیکھ کر آدمی سمجھتا ہے کہ شاید کامیابی یہ ہے کہ میں بھی اس طرح کی اسپورٹ گاڑی کا مالک بن جاؤں۔ کبھی کسی مالدار کو آپ دیکھتے ہیں تو کبھی دل میں تصور ہوتا ہے کہ شاید کامیابی یہ ہے کہ میرے پاس بھی دولت کے خزانے آ جائیں۔ مگر پڑھیے قرآن، قرآن کہتا ہے کہ یہ کامیابی نہیں ہے کہ تم ایک عمارت کے مالک بن جاؤ، یا اسپورٹ گاڑی کے مالک بن جاؤ، یا دولت مند بن جاؤ۔ کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیابی، فوز و فلاح اس آدمی کی ہے جو آنکھ لگنے کے بعد کل قیامت کے دن عذاب سے بچا لیا جائے، اسے یہ بشارت دے دی جائے کہ عذاب سے تمہارے لیے چھٹکارا ہے، عذاب سے تمہارے لیے نجات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اصل کامیاب انسان وہ ہے، چاہے وہ زندگی غریبوں جیسی گزارتا رہا، چاہے وہ زندگی امیروں جیسی گزارتا رہا، چاہے عالی شان محل میں اس کی زندگی کٹی، چاہے جھونپڑی میں اس کی زندگی بسر ہوئی، لیکن 60 سال تو اس کے گزر گئے۔ قیامت کے دن اگر عذاب سے کوئی بچا لیا جائے تو کہا گیا کہ اصل تو کامیاب انسان وہ ہے۔ اس کامیابی کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ قرآن کریم کی جو آخری آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، بہت اہم آیت 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ احتیاط کرو، کیئرفل، چوکنا رہیے، قرآن کہہ رہا ہے۔ متقیانہ زندگی بسر کیجئے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے یہ آخری آیت جو بعض صحابہ کہتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ، یہ وہ آخری آیت ہے جو قرآن کریم کی نازل ہوئی۔ جو آخری پیغام ہے اس میں کیا ہے
متقیانہ زندگی بسر کرو. بی کیئرفل اس دن کے آنے سے پہلے جس دن تمہیں اللہ جو عالم الغیب ہے اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور جو کچھ تم نے زندگی میں کام کیے وہ ریکارڈ تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور اسی ریکارڈ کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک اور معاملہ ہوگا. نتیجہ چاہے جنت کی شکل میں سامنے آئے چاہے جہنم کی شکل میں سامنے آئے، وہی نامہ اعمال تمہارے سامنے تمہارے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا. موت یہ ایک بہت بڑی عبرت کی چیز ہے. ابھی 2 دن پہلے ہم نے اسی مسجد میں اکٹھے 2 جنازے ادا کیے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور بھی جو ہمارے بھائی بہنیں دنیا سے گزرے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمائے. لیکن دوسروں کی موت اس اعتبار سے ہمارے لیے عبرت اور سبق کا ذریعہ بننا چاہیے کہ یہ جو موت ہے ہمارے لیے کیا سبق اپنے اندر رکھ رہی ہے، کہ اس دن سے پہلے اپنی تیاری کرو. کیونکہ دنیا میں آدمی آرزو کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، جیسے کہ مجھے دولت مل جائے، بلڈنگ مل جائے، پلاٹ مل جائے، میرا بیلنس بھرا ہوا ہو. آدمی کی تمنائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بلکہ اپنی زندگی سے زیادہ اس کی تمنائیں ہوتی ہیں. مگر آنکھ لگنے کے بعد بھی ایک تمنا کرے گا آدمی، موت آنے کے بعد بھی ایک آرزو کرے گا، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. بار الہ، کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے کچھ مہلت دے دی جائے؟ یہ تمنا ہے اس کی مرنے کے بعد، اللہ مجھے کچھ وقت دے دیا جائے. کیوں؟ میری آرزو ہے کہ میں جاؤں دنیا میں فاصدق، کچھ میں نیکی کا کام کر لوں، صدقہ اور خیرات کر لوں، کچھ توبہ کر لوں، اتنی سی مہلت مجھے چاہیے، اور پھر میں واپس آ جاؤں. یہ اس کی تمنا ہوگی، یہ اس کی آرزو ہوگی. اگر مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے کہ میں نیک اعمال کر سکوں یا کم سے کم صدقہ کر سکوں اور پھر میں واپس آ جاؤں، تو کیا اتنی مہلت اس کو مل سکے گی؟ زندگی صرف ایک ہی بار ملے گی، اور اس کے بعد موت، موت کے بعد برزخ، برزخ کے بعد حشر، حشر کے بعد جنت یا جہنم. کوئی ریورس گیئر نہیں، کوئی واپس آنے والا تصور نہیں ہے. اس کی یہ جو آرزو اور خواہش ہے وہ وہاں پر اس کو رد کر دیا جائے گا کہ تمہیں جو کچھ وقت ملا اس سے تم نے جو فائدہ اٹھا لیا بس وہی ہے. دوبارہ کوئی زندگی نہیں، دوبارہ توبہ کا موقع نہیں، دوبارہ نیکی اور صدقہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ادھر آنکھ لگ گئی، ادھر زندگی کا دفتر اور ریکارڈ لپیٹ دیا گیا، اور یہی ریکارڈ قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں دیا جانے والا ہے. اور اسی کو دیکھ کر انسان تڑپ اٹھے گا، کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. ہائے عجیب سا نام اعمال ہے یہ. میں نے ٹاپ سیکریٹ لوگوں سے چھپ چھپا کر جو کام کیا وہ بھی اس کے اندر درج ہے، اور میں نے لوگوں کے سامنے جو کام کیا وہ بھی اس کے اندر درج ہے. آدمی چاہے دوسروں کو اپنی زبان کے ذریعے سے دھوکہ دے دے، مگر کل جو رب العالمین کے سامنے جو عالم الغیب ہے اس کے سامنے میں کھڑا کیا جاؤں گا، تو کیا اللہ کو جو عالم الغیب ہے اسے بھی میں دھوکہ دے سکوں گا؟ ہر آدمی کو اپنا جواب خود وہاں پر معلوم ہو رہا ہوگا. کہے گا یہ عجیب ریکارڈ ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اس میں درج ہے اور بڑی سے بڑی بات بھی اس کے اندر محفوظ ہے. آدمی خود سمجھ رہا ہوگا کہ اب میرا شمار کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، متقیانہ زندگی بسر کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایسی متقیانہ زندگی بسر کرو کہ کسی وقت بھی اگر وہ آخری بلاوا آ جائے تو یہ پچھتاوا نہ ہو، یہ ندامت نہ ہو، یہ حسرت نہ ہو کہ اگر مجھے کچھ موقع مل جائے تو میں توبہ کر لوں، کچھ موقع مل جائے تو میں نیکی کا کوئی کام کر لوں، کچھ موقع مل جائے تو میں کوئی صدقہ کر لوں. یہ ٹو لیٹ ہوگا، یہ بہت تاخیر سے ہوگا.
اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتی، اسی کے لیے کہا گیا کہ اس زندگی کے ساتھ اس کو فائدہ، اس کے لیے اس کو مفید بنائیے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے۔ کیسے ہم مفید بنا سکتے ہیں؟ کچھ ایسی نیکیاں جو مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آ سکیں۔ کون سے ہیں وہ اعمال جو مرنے کے بعد ہمارے کام آ سکتے ہیں؟ ایک تو ہمارا ایمان، اللہ عز و جل کی وحدانیت پر غیر متزلزل یقین اور ایمان ہونا چاہیے، سب سے پہلی اور بنیادی یہ شرط۔ اور اس کے بعد آدمی اپنی حد تک کوشش کرے کہ اعمال صالحہ کرے، اپنے اعمال کے، اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، کیونکہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، میں جو عمل کر رہا ہوں وہ آن دی ریکارڈ ہے، یہاں کوئی چیز آف دی ریکارڈ نہیں ہے، اور یہی ریکارڈ قیامت کے دن میرے ہاتھ میں دیا جانے والا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ریکارڈ میں ہے، اور میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ذرا اس پر سوچ لیجئے کہ میں جو گفتگو کروں تو وہ ریکارڈ پر ہے، تو کون سی بات مجھے کرنی چاہیے، کیسے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے؟ کیا یہ سچائی اور حقیقت نہیں کہ ہماری زبان یہ قینچی کی طرح سے چل رہی ہے، ہماری زبان دوسروں کے دلوں کو چھلنی کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے، ہماری مجلسیں داغدار اور بدبودار بن رہی ہیں غیبت کے ذریعے سے، چغلی کے ذریعے سے، بیک بائٹنگ کے ذریعے سے؟ کیا ہم اس بات سے غافل ہیں کہ اللہ عز و جل نے کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے؟ سوچئے اللہ کے سامنے جب وہ ریکارڈ پلے کر دیا جائے گا، میں ٹھہرا ہوا ہوں، اللہ عالم الغیب ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ میرا ریکارڈ وہاں سنایا جائے گا، تو میری برات کیسے ہو سکے گی؟ اس لیے آدمی بات کرنے سے پہلے تول لے گا کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے اعمال ایک ہے عمل کا تعلق جو میرے رب اور رب العالمین کے درمیان ہے، اور ایک ہے جو لوگوں کے لیے عمل ہے۔ لوگوں کے لیے عمل کیسے؟ کہ میں کام کروں اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے کروں، لیکن اگر میں وہ کام دکھاوے کے لیے کروں، شوونگ آف، دوسروں کی رضا حاصل کرنے کے لیے، دوسروں پر اپنا امپریشن ڈالنے کے لیے کروں، تو یہ نیکی مجھے جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ میری نیت اور میرے خلوص پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی نیت ہے، کون سے خلوص کے مطابق میں یہ کام کر رہا ہوں۔ کیجئے کوئی ایسی نیکی جس کو قرآن کریم میں باقیات صالحات کہا گیا، ایسی پرماننٹ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں۔ فتنوں کے دور سے پہلے، جیسے صحیح مسلم میں کہا گیا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، وہ فتنہ آنے سے پہلے جو بدلی کی طرح سے چھا جائے گا، رات کی تاریکی کی طرح سے، اس سے پہلے چوکنا ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اور ایسے اعمال کرو جو وہ فتنہ آ بھی جائے تو پھر پچھتاوا نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اس کے پہلے عمل کرنے کی تم کوشش کرو، اس میں دیری مت کرو۔ نہیں معلوم یہ زندگی کا چراغ کب گل ہونے والا ہے۔ جوان کے سامنے بوڑھا بھی جا سکتا ہے، مگر بوڑھے کے سامنے جوان کی بھی موت ہو سکتی ہے۔ بیٹی کے سامنے ماں کی لاش اٹھائی جا سکتی ہے، مگر بوڑھی ماں کے سامنے جوان بیٹی کا ڈولا بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ عبرت اور سبق ہے کہ کوئی جوان، کوئی صحت مند یہ نہ سمجھے کہ میری زندگی تو ابھی بہت مختصر ہے، بہت بعد میں دیکھوں گا، یا ابھی میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہوں، میں آگے چل کر دیکھوں گا نیکی، توبہ، اصلاح اعمال۔ نہیں معلوم کہ وہ آگے مجھے مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی، وہ آگے مجھے وقت ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اسی کرونا وائرس کے دوران ایسی اموات بھی ہوئی؟ باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، بیٹا تجہیز و تکفین کے لیے آگے بڑھنے تیار نہیں، اس کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، موت کے سائے کچھ ایسے منڈلا رہے تھے، ایسا خوف تھا کہ ماں کی لاش کو دیکھ کر بیٹی آگے بڑھنے کے لیے تک تیار نہیں ہے۔ یہ ایک عبرت اور سبق ہے زندہ لوگوں کے لیے۔ اور کتنے یہاں پر ہاسپٹلز ہیں
جہاں پر معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. یہ دوسروں کے لیے عبرت اور سبق ہے. اس میں اگر آدمی عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہے تو کیجئے کوئی ایسی نیکی جو اگر یہ بلاوا آ جائے تو ندامت نہ ہو, پچھتاوا نہ ہو. تو کون سے نیک کام, باقیات صالحات جس کے اثرات باقی رہیں. یہ مسجد اور اس طرح کی سینکڑوں مساجد جو اس شہر کے اندر ہیں اور دنیا کی مختلف علاقوں میں آپ سب کا تجربہ ہوا ہوگا. شہر سے اگر کسی دوسرے شہر جاتے ہوئے راستے میں گزرگاہوں میں بہت سی مساجد آتی ہیں. ان بہت ساری مساجد کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ اس کے بنانے والے کون ہیں, مگر جب تک وہ مسجد باقی رہے گی, چاہے وہ جنگل میں, چاہے وہ دیہات میں, چاہے کسی قریے میں, مگر بنانے والے یا اس میں حصہ ڈالنے والوں کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا, قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا, حشر میں بھی ان کے لیے درجات کی بلندی ہوگی. اور یہی وہ نیکی ہے جو ان کو جنت الفردوس کا بھی مستحق بنا سکتی ہے. مگر اسی شہر میں ایک دوسری مثال بھی ہے, ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر اس کو بھی سوچ لیجئے. کتنے بزرگوں نے وقف کی ہوئی عمارتیں ہیں, چاہے وہ مسجد کی شکل میں, چاہے وہ مدرسوں کی شکل میں, چاہے رفاہ عامہ کے کاموں کے لیے, لیکن بعد میں آنے والوں نے ان کی نیکیوں کو باقی رکھنے کے بجائے اس پر ناجائز قبضہ کیا. ناجائز قبضہ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ وہ جو مقصد ہے, اس مقصد کو جس آدمی نے خون جگر سے وقف کیا تھا اس کو آپ مس یوز کریں, وہ بھی ناجائز استعمال ہے اس کا. اور کتنی ایسی عمارتیں, مدارس, یتیم خانے, مساجد کی عمارتیں اور جگہ ہیں جس پر اس طرح کا ناجائز قبضہ کیا گیا. بعض جگہ بعض مدارس میں ان کی اپنی اولاد, ان کی اپنی نسلوں نے اس کا ناجائز استعمال کیا. یہ بھی اس کے قبضے کا ایک طریقہ ہے. چھوڑنے والوں نے اعمال صالحہ کیا تھا, باقیات صالحات کیا تھا, آنے والی نسل اور اس کی آبیاری کرنے کے بجائے اس کو ذاتی ملکیت بنا لی. اور کتنی مساجد ہیں اس کی پراپرٹیز پر ناجائز قبضہ ہوا. اعمال صالحہ کو آگے بڑھانے کے بجائے ایسی ناخلف اولاد, ایسی ناخلف نسل آئی جنہوں نے ان نیکیوں کو بند کرنا چاہا اور ان نیکیوں پر غلط طریقے کا قبضہ کیا. اور اسی طرح سے اور مختلف جو وقف کردہ عمارتیں ہیں ان کا کس طریقے سے استحصال کیا گیا. تو اعمال صالحہ میں دیکھ کر کیجئے وہ عمل جو آپ کے بعد بھی آپ کے مقصد کے اعتبار سے باقی رہ سکے, آپ کی نیکی کے اعتبار سے اس کو پروان چڑھایا جا سکے, کوئی اس کو ذاتی جاگیر کے طور پر استعمال نہ کر سکے. اعمال صالحہ. اور پھر ایک عمل جو حدیث میں کہا گیا, ایسا نفع بخش علم, بینیفیشل نالج جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے. اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کسی بچے کو پڑھانا سکھا دے, بہت بڑے عالم فاضل کی ضرورت نہیں, سورہ فاتحہ پڑھنا سکھا دو, زندگی میں جتنی مرتبہ وہ بچہ سورہ فاتحہ پڑھے گا سکھانے والے کو بھی برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور پھر اولاد, ایسی اولاد جو مرنے کے بعد نیکی کر سکے, مرنے کے بعد دعائیں مغفرت کر سکے. یہاں پر ذرا رک کر ہم سب کو بہت اطمینان سے جائزہ لینا چاہیے. ہم اپنے پیچھے کون سی اولاد چھوڑ جا رہے ہیں جو مرنے کے بعد قبر کی منزل آسان کرنے والی, مرنے کے بعد حشر میں ہماری ترقی اور زیادہ کامیابی کا ذریعہ بننے والی, یا وہ اولاد جو ہمارے لیے ندامت, افسوس اور پچھتاوے کا سبب بننے والی. کیا یہ سچائی نہیں؟ کتنے ایسے نوجوان بچے ہیں, ماں باپ نے اپنی ساری زندگی کی دولت خرچ کر دی مگر انہیں نہیں معلوم کہ جنازے کی نماز بھی کیسے پڑھی جاتی ہے. وہ نہیں جانتے کہ دعائے مغفرت کا طریقہ کیا ہے. ان کے اکاؤنٹ میں کوئی نیکی نہیں تو وہ دوسروں کو کیا نیکی پہنچا سکیں گے. اس پر بھی ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ صرف فخر کرنے کی بات نہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر, میری بیٹی انجینئر, میری بیٹی فلاں اور فلاں ڈگری یافتہ. یہ ساری چیزیں اسی وقت مفید ہو سکتی ہیں جب آپ کا بچہ باعمل مسلمان بھی ہو, آپ کا بچہ متقی اور پرہیزگارانہ بھی زندگی گزار رہا ہو.
پھر وہ بچہ آپ کے لیے مفید تر ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اپنے پیچھے ہم کون سی نسل چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ دوسروں کی اموات ہمارے لیے اس اعتبار سے سبق بننا چاہیے، ورنہ رونا دھونا ایسے موقعوں پر یہ تو ایک فطری چیز ہے، حتیٰ کہ حیوان کے سامنے اگر اس کا بچہ بھی مر جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی اس کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ اگر انسان ہے اگر وہ رو دیتا ہے تو یہ بڑی بات نہیں، مگر اصل بات تو یہ ہے کہ کیا میں مرنے والے باپ کے لیے کوئی دعا کر سکتا ہوں؟ اٹھیے رات میں، اٹھیے پڑھیے تہجد اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، ان کے لیے دعائیں کریں۔ یہ ہے کام آنے والی چیز۔ آپ کے آنسو ان کے لیے مفید نہیں ثابت ہو سکتے، مگر آپ کی دعائیں اور آپ کی آہیں جو رات میں رب العالمین کو یاد کر کے ہم تڑپیں گے وہ ان کے لیے کام آ سکتی ہیں۔ کیجئے کوئی ایسی نیکی جو آپ کے لیے بھی، آپ کی اولاد کے لیے بھی اور آپ کے والدین کے لیے بھی مفید بن سکے۔ ایسی نیکی کرنے کا ارادہ کیجئے۔ جیسے میں نے کہا، دیہاتوں میں، گاؤں میں گزرتے ہوئے کتنی مساجد ہیں، کتنے کنویں ہیں، کتنے نلکے وہاں پر لگائے گئے۔ کیجئے کوئی ایسا کام۔ کیا معلوم ایک ٹیوب ویل، ایک نلکا جو آپ لگا رہے ہیں، کتنے حیوان، درندے، چرند پرند اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک ایک بوند کے عوض میں مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا، زندگی میں بھی، مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ جب تک وہ کنواں باقی ہے اس وقت تک مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ایسی نیکی ہے، اس میں ہر آدمی آگے بڑھ کر حصہ لے سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے جو بھائی بہنیں دنیا سے گزر چکے ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ جو بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ ان کے اوپر جو آزمائشیں مختلف طریقوں سے آ رہی ہیں اپنے فضل و کرم سے ان آزمائشوں سے ان سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احقن دماءهم وأموالهم وأعراضهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.